بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد اصغر، والد کا نام میر عالم خان مرحوم، تعلق سوات سے، رہائش کراچی میں. شروع کے درجات جامعہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں پڑھے ہیں. پچھلے سال سے یہاں زیر تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند متصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجحفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشأ بها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يقرهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد وحميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبه قال أخبرنا صدقة بن فضل قال أخبر ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساء فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبحنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. بس کل کی روایت میں آخر میں لفظ آیا تھا کہ قل عربی مشابہا مثلہ. تو اور دوسری روایت جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ قل عربی مشابہا مثلہ، تو کم ہی کوئی عربی ہوگا جو عامر ابن الاکوع کے مشابہ ہو. اور دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ کم ہی کوئی عربی ہوگا کہ جو روئے زمین پر ان جیسا چلا ہو، یعنی مجاہد، ان جیسے مجاہد کم ہی پیدا ہوتے ہیں. آج کی روایت میں تیسری روایت آ گئی، تیسرا لفظ آ گیا، وہ یہ ہے کہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا حاتم قال نشأ بها، کہ کم ہی کوئی عربی ہوگا نشأ بها جو عربوں کی زمین کے اندر پیدا ہوا ہو. نشأ ینشأ، پیدا ہونا، بڑھنا. تو یہ تیسری روایت ہے. اگلی روایت جو آپ نے پڑھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں پہنچے رات کے وقت، لیکن جب آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تھے رات کے وقت میں تو آپ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، یعنی حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اور یہ روایت تو یہاں ہے، لیکن مشکات وغیرہ میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کہیں آپ نے حملہ کرنا ہو اور آپ رات کو پہنچ بھی گئے ہوں تو آپ خاموشی کے ساتھ کہیں دور رہتے تھے اور غلس میں نماز ادا کرتے تھے، اور غلس میں نماز ادا کرنے کے بعد پھر حملہ کرتے تھے. اور اس وقت میں آپ فرماتے تھے کہ اس وقت میں سکینت نازل ہوتی ہے، اور اگر اس وقت میں حملہ نہ ہو تو پھر ظہر کے بعد آپ حملہ کرتے تھے. اور اس میں آپ فرماتے تھے حین تہب ریاح النصر، کہ اس وقت میں جو فتح کی ہوائیں چلتی ہیں. تو یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی اکثر کہ یا تو فجر کی نماز غلس میں پڑھ کے آپ حملہ کرتے تھے، یا زوال ہو جانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے آپ حملہ فرماتے تھے.
تو خیبر میں آپ رات کو پہنچ گئے تھے، لیکن آپ ان کے قریب نہیں گئے. قریب نہیں گئے کیا مطلب؟ حملہ نہیں کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب صبح ہو گئی تو یہود اپنے پھاوڑے لے کر نکلے. مساحی جمع ہے مسحات کی، مسحات کہتے ہیں پھاوڑے کو، اور ایک ہوتا ہے معول جس کی جمع آتی ہے معاول. معول کہتے ہیں کدال کو جس سے زمین کھودی جاتی ہے، اور پھاوڑا جو ہے اسے زمین کھودتے نہیں ہے بلکہ مٹی اٹھاتے ہیں جو چوڑا سا ہوتا ہے. تو یہودی اپنی زمینوں پہ جا رہے تھے تو وہ پھاوڑے لے کر نکلے، وہ مقاتلہم، اور اپنی ٹوکریاں لے کر نکلے. مقاتل مقتل کی جمع یعنی کیل کرنے کا برتن، کیل کرنے کا برتن. تب وہ زمانے میں تھیلے بھی ہوں گے اور اس زمانے میں ٹوکریاں بھی ہوتی تھیں. تو وہ جو تھیلے اور ٹوکریاں ہیں جن میں کیل ہوتا تھا کہ یہ ایک سا ہے، یہ ایک وسق ہے، وسق سے تو نسان آپ نے پڑھا ہوگا. تو وہ ٹوکریاں یا وہ تھیلے لے کر نکلے اپنے زمینوں پہ اور اپنے باغات پہ جانے کے لیے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے. پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یعنی چیخنے لگے محمد واللہ محمد والقمیص، محمد اللہ کی قسم محمد ہے اور لشکر ہے. لشکر کو خمیص کہتے ہیں کیونکہ ایک آگے کا حصہ ہوتا ہے جسے مقدمہ کہتے ہیں، ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے اور ایک پیچھے ساقہ ہوتا ہے. تو کل 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے. آگے کو مقدمہ کہتے ہیں اور دائیں بائیں کو میمنہ میسرہ کہتے ہیں، بیچ کے لشکر کے حصے کو قلب کہتے ہیں اور پیچھے کے حصے کو ساقہ کہتے ہیں. ان 5 حصوں کی وجہ سے پورے لشکر کو خمیس کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ جو والخمیسو اگر آپ عطف کے لیے لیں تو والخمیسو، اور اگر آپ والخمیسہ پڑھیں گے تو مفعول معہو بنانا پڑے گا. جیسے جاء البرد والجبات، تو جاء محمد والخمیسہ کہ محمد تشریف لے آئے اور لشکر کے ساتھ. آپ نے فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر اب ویران ہوگا، ہم پہنچ گئے ہیں، اب ان کو شکست ہوگی. پھر آپ نے فرمایا جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے جن کو ڈرایا گیا، منذرین جن کو ڈرایا گیا، منذرین ڈرانے والے، منذرین جن کو ڈرایا گیا. اگلی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے صبحنا خیبر بکرتن، ہم نے خیبر پر صبح حملہ کیا، صبح صبح. صبحنا کا مطلب ہے حملہ کیا صبح کے وقت میں، اور بکرا کہتے ہیں بالکل صبح صبح. تو وہاں کے جو گھر وہاں کے رہنے والے پھاوڑے لے کر نکلے تھے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا محمد واللہ محمد والخمیس. آپ نے فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم، جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں فساء صباح المنذرین، تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کے صبح بری ہوتی ہے. چلو وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأحلية فأكفنت القدور وإنها لتفور باللحم. گدھوں کا گوشت یعنی پالتو گدھوں کا گوشت اس وقت تک کھانا جائز تھا. پہلی مرتبہ اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا خیبر کے اندر، تو اس سے متعلق 1-2 روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں اور آگے کئی روایتیں آ رہی ہیں. اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا، یعنی ایک آدمی آیا
اس نے آ کر اطلاع دی. کیا اطلاع دی؟ فقال، اس نے آ کر کہا اکلت الحمر، گدھوں کو کھایا جا رہا ہے. شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ گدھے جو ہیں یہ تو سواری کے کام آتے ہیں، اور ان میں ہم اپنے مدینے جائیں گے تو سامان وغیرہ ڈھو کر لے جائیں گے، انہی کو سب کو کھا جائیں گے تو سامان لے جانے کا مسئلہ ہوگا، سواریاں کم ہو جائیں گی. تو اس نے کہا اکلت الحمر، گدھے کھائے گئے. تو کھائے جا رہے ہیں، آپ خاموش رہے. پھر وہ دوبارہ آیا اور پھر اس نے کہا جی گدھے کھائے جا رہے ہیں، آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ آیا اور اس نے کہا جی افنیت الحمر، گدھوں کو تو ختم ہی کر دیا گیا، لوگ پکڑ پکڑ کے ان کو ذبح کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا اور اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ بے شک اللہ رسول تمہیں منع کر رہے ہیں حمر اہلیہ کے گوشت سے. اور آپ خاموش رہے اس لیے کہ اس وقت تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. بعد میں حکم نازل ہو گیا تو آپ نے اعلان کر دیا اور فرمایا، اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ تم اعلان کر دو کہ اللہ رسول منع کرتے ہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے. اور حمر اہلیہ جب کہا تو حمر وحشیہ اور حمار وحشی اس سے نکل گیا، کیونکہ حمار وحشی جو ہے جو جنگل میں رہتا ہے اس کا شکار جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے. فوقفیت القدور، تو جتنی ہنڈیاں پک گئی تھیں یا پک رہی تھیں ان سب کو الٹ دیا گیا. وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، اور حال یہ تھا کہ وہ گدھوں کے ساتھ ابل رہی تھی. فار یفور، ابل، فوارے کو بھی فوارہ کہتے ہیں اس لیے کہ پانی اس سے ابلتا ہے، نکلتا ہے. تو ہنڈیاں جو تھیں وہ ابل رہی تھیں یعنی پک رہی تھیں. چلو وبه قال سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتله وسب الذريه وكان في السبي صفيه رضي الله تعالى عنها وصارت الى دهنه الكلبي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا ابا محمد انت قلت لانس ما عتقها فحرك ثابت راسه تصديقا له. آپ نے صبح کی نماز خیبر کے قریب میں پڑھی غلس میں. معلوم ہو کہ غلس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. ہم سب لوگ رمضان المبارک میں غلس ہی میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح اگر جہاد میں گئے حملہ کرنا ہے تو غلس میں نماز پڑھ لو. بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر اکثر جو نمازی ہیں وہ تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں، تو اس روز اگر غلس میں نماز پڑھ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے. اس لیے کہ اصل مقصود تکثیر جماعت ہے کہ جماعت میں لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں. اگر رمضان المبارک میں آپ اسفار کریں گے تو ڈر ہے کہ بہت سارے نوجوان لوگ یا عام سستی والے لوگ وہ مسجد میں نہیں آئیں گے. پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، ان کو سو جائیں گے. آپ کا تو مستحب ہوا، ان کی فرض نمازی یا جماعتی ختم ہو گئی، تو اس مستحب کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. تو یہ کئی صورتیں ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ عشاء کے اندر 8 بجے نماز پڑھنی چاہیے، رات کو 11-12 بجے پڑھنی چاہیے، 11-12 بجے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ اگر 11 بجے ہم نے جماعت قائم کی تو عام مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکیں گے اور تکثیر جماعت ہو جائے گی سین سے. جبکہ تکثیر جماعت نہیں بلکہ تکثیر جماعت مطلوب ہے کہ جماعت میں لوگ مسلمان زیادہ سے زیادہ شریک ہوں. یہ سب باتیں اسی لیے اگر مغرب کی نماز میں 2 منٹ کی تاخیر کر لی جائے تاکہ تکثیر جماعت نہ ہو بلکہ تکثیر جماعت ہو، بالکل جائز ہے. تو یہ فجر ہے، عشاء ہے، مغرب ہے اور جتنی نمازیں ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہو سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھاؤں،
لیکن آپ نے نماز دیر سے نہیں پڑھائی، اور اس لیے کہ آپ کو ڈر یہ تھا کہ اگر میں نے دیر سے نماز پڑھائی تو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور سونے میں ان کے تکلیف ہو جائے گی. تو یہاں غلس میں آپ نے نماز پڑھائی. معلوم ہوا کہ اگر جہاد کرنا ہے اور حملہ کرنا ہے تو اسفار کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غلس میں نماز پڑھ کے حملہ کر لیا جائے. تو آپ نے غلس کے میں نماز پڑھی. پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. اب یہودی جو تھے وہ گلیوں میں دوڑنے لگے، یعنی مسلمان اندر گھس گئے قلعے کے اندر. اب اندر گلیاں تھیں اس میں دوڑ رہے تھے. تو جو مقاتلین تھے یعنی جنہوں نے جو مقابلے میں آئے ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، لیکن جو مقابلے میں نہیں آئے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا اور وہ لوگ جو مقابلے کے لیے نہیں آئے، ہتھیار ڈال دیے. اب ان کو آپ نے گرفتار کیا، اور گرفتار لوگوں کے اندر صفیہ بنت حیی ابن اخطب بھی تھیں، اور وہ حصے میں آئیں دحیہ کلبی کے. اور پھر وہ بعد میں پہنچ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور قصہ یہ ہوا کہ دحیہ کلبی اور بھی خواتین تھیں جو کہ بانیوں کے طور پر تقسیم ہو گئیں. تو دحیہ کلبی کے حصے میں تھے صفیہ آئیں. تو کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دحیہ کے پاس صفیہ گئی ہیں، اور صفیہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہیں حیی ابن اخطب کی، مناسب یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، عام کسی آدمی کو نہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب سمجھا، اور آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو اور دوسری بانیاں دیں، شاید 7 یا 8، اور ان کے یہ جو صفیہ تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئیں. اس کو فرماتے ہیں کہ وہ پہلے گئی تھی دحیہ کلبی کی طرف، پھر وہ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور فجعل عتقها صداقها، اور آپ نے ان کی آزادی کو ان کا مہر متعین کیا. یہ بحث آئے گی کتاب النکاح کے اندر کہ آیا عورت کی آزادی کو مہر متعین کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. تو بعض ائمہ رحمہم اللہ کے نزدیک اعتاق کو صداق کے طور پر متعین کیا جا سکتا ہے کہ باندی سے آپ یہ کہیں کہ میں تجھے آزاد کروں گا، اور آزاد کرنے کے بعد تجھ سے شادی کر لوں گا، اور تیرا مہر یہی ہے کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، باندی کے بجائے تجھے اپنی بیوی بنا دیا. باندی مولانا باندی ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. باندی کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، باندی جو ہے وہ باندی ہوتی ہے، بیوی باندی نہیں ہوتی. ایھا المتزوجون الکرام، بیوی بیوی ہوتی ہے، برابر کی ہوتی ہے، آپ کے کندھے تک آتی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لیکن باندی ہوتی ہے، آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، آپ تالا لگا کے بھی کہیں جا سکتے ہیں. بیوی کو آپ اس طرح غلام یا باندی نہیں بنا سکتے. تو اگر کسی باندی کو بیوی بنایا جائے اور اس کے اعتاق کو اس کا صداق مقرر کیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بعض حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں اس روایت سے کہ اس میں آ رہا ہے فجعل عتقها صداقها، اور احناف کہتے ہیں کہ اعتاق کے اندر ازالہ ملکیت ہے اور صداق کے اندر تملیک ضروری ہے. کیا ہے؟ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ. تو عورت کو مال دیا نہیں جاتا بلکہ اس کی ملکیت زائل کی جاتی ہے، اس لیے اعتاق کو صداق کے طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں تو آ رہا ہے کہ آپ نے اعتاق کو صداق کے طور پر متعین کیا، تو بعض علماء نے یہ تعبیر کی کہ
ان کی جو اعتاق کی قیمت ہوتی ہے وہ آپ نے ان کو دی. اور بعضوں نے کہا کہ یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی تو اور بھی کئی خصوصیتیں ہیں. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. عام مسلمان بغیر مہر کے شادی نہیں کر سکتا، مہر ضرور واجب ہوگا، چاہے آپ متعین کریں چاہے متعین نہ کریں. لیکن نبی جو ہے اس کو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے روایت میں ہے کہ عبدالعزیز ابن صہیب نے ثابت سے پوچھا کہ اے ابو محمد، کیا آپ نے انس ابن مالک سے پوچھا تھا کہ ما اصدقاها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہر کیا دیا تھا؟ فحرک ثابت راسہ تصدیقا له، تو ثابت نے اپنے سر کو حرکت دی تصدیق کرتے ہوئے کہ ہاں میں نے پوچھا تھا انس ابن مالک سے. تو انس ابن مالک نے بتایا تھا کہ فجعل عتقها صداقها، کہ جو آزادی ہے اسی کو مہر متعین کیا گیا تھا. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فاعتقها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو گرفتار کیا، پھر آزاد کیا اور ان سے شادی کر لی. ثابت کہتے ہیں ثابت نے انس ابن مالک سے پوچھا کہ کیا مہر متعین کیا تھا؟ قال اصدقها نفسها فاعتقها، تو فرمایا کہ ان کے ساتھی کو مہر متعین کیا گیا، یعنی ان کو آزاد کر دیا تھا. کوئی علیحدہ سے کوئی مہر نہیں تھا، بلکہ اعتاق جو ہے اسی کو صداق کے طور پر متعین کیا گیا. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے نبی کو اس کی اجازت ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فواد علی ہے، والد صاحب کا نام غلام حیدر ہے، تعلق چارسدہ سے ہے، درجہ اولا سے جامعہ ہاضہ میں زیر تعلیم ہوں اور حافظ قرآن ہوں. ایک پارہ روزانہ پڑھنے کا معمول ہے، اصل تعلیم BA تک ہے. چلو جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاقة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم أنا صاحبه. قال فخرج معه، كلما وقف معه وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فحرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نفل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین کا مقابلہ ہوا تو فقتتلوا، تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قتال کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مشرکون کا جو لفظ ہے یہ مجازی معنی میں ہے، ورنہ حقیقت میں جو قتال ہوا تھا وہ یہود سے ہوا تھا، تو مجازاً ان کو، کیونکہ وہ بھی کسی درجے میں شرک تو کرتے ہیں اور کافر ہونے میں تو خیر کوئی شبہ ہی نہیں ہے ان کے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکون معنی میں ہو کافرون کے. جب قتال ہوا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف واپس آئے، عسکر یعنی جہاں
پورا لشکر ٹھہرا ہوا تھا اور دوسرے لوگ بھی اپنے لشکر کی طرف واپس چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک آدمی ایسا تھا جو نہیں چھوڑتا تھا ان کافروں کے لیے کسی شاذہ کو اور نہ ہی فاذہ کو، مگر یہ کہ اس کے پیچھے لگ جاتا تھا اور اس کو اپنی تلوار سے مارتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اقسم ابن ابی الجون الخزاعی، اور انہوں نے اس روز بڑے کافروں کو مارا، اور خاص طور پر وہ کرتے یہ تھے کہ اگر کوئی شاذہ یا فاذہ ہوتا تھا، شاذہ اس بکری کو کہتے ہیں جو ریوڑ کے ساتھ ہو بعد میں علیحدہ ہو جائے، اور فاذہ اس بکری کو کہتے ہیں کہ جو شروع سے ہی تنہا چل رہی ہو، ریوڑ کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہاں شاذہ یہ صفت ہے نفس کی کہ کوئی نفس شاذہ یا نفس فاذہ، یعنی یہ جو صاحب تھے یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کون سا یہودی شاذ ہے اور کون سا فاذ ہے، جو بھی اکیلا نظر آتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ تو انہوں نے بہت کافروں کو اس روز ٹھکانے لگایا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ما اجزا من اليوم احد کما اجزا فلان، کہ ہم میں سے کسی نے آج اتنا کام نہیں کیا جتنا فلاں نے کیا ہے، یعنی ان صاحب نے تو کمال ہی کر دیا اور بڑے کافروں کو ٹھکانے لگایا۔ ما اجزا من اليوم، ہم میں سے کسی نے آج کے دن وہ کام نہیں کیا کما اجزا فلان، جیسے کہ فلاں نے کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن وہ اہل نار میں سے ہیں، اہل جہنم میں سے ہیں۔ اب بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہوں اور مسلمانوں کے پردے میں شریک ہو گئے ہوں، لیکن حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے لامع الدراری میں فرمایا کہ اما انہ من اہل النار کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا، یعنی یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ مخلد فی النار ہے، بلکہ اہل النار ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو آگ میں جائے، چاہے وہ تھوڑے دیر کے لیے جائے پھر واپس آ جائے، اور مسلمان بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافر کو جہنم میں جو داخل کیا جائے گا وہ تعذیب کے لیے، اور مسلمان کو یہ اگر جائے گا جہنم میں تو تہذیب کے لیے، یعنی اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اندر کی جو گند ہے وہ دور ہو جائے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، اس سے اس کے کافر یا منافق حقیقی ہونے پر استدلال تام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا امکان ہے کہ وہ مسلمان ہو مگر کسی غلطی کی وجہ سے شروع میں جنت میں نہ جائے، یعنی جنت میں دخول اولی اس کا نہ ہو، دخول اولی نار میں ہو، پھر دخول ثانوی اس کا جنت میں ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ اہل النار میں سے ہے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا انا صاحبہ، کہ میں اس کے پیچھے پیچھے رہوں گا۔ نہیں، وہی اقسم ابن ابی الجون تو وہ ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے رہے تھے، ان جو دوسرے صاحب تھے ان کا نام میں اس وقت بھول گیا۔ تو اقسم ابن ابی الجون نے کہا انا صاحبہ، میں دیکھوں گا کہ آخر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کیوں کہا انہ من اہل النار۔ قال فخرج معه، راوی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے صاحب تھے یہ پہلے صاحب کے ساتھ نکلے، کلما وقف وقف معه، جب کہیں وہ کھڑا ہوتا تھا یہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب وہ آگے تیزی سے جاتا تھا حملہ کرنے کے لیے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تیزی سے جاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ پہلا آدمی زخمی ہو گیا، بہت سخت زخمی، بین صدور میں لکھا ہوا ہے ان کا نام تھا قزمان۔ تو
وہ سخت زخمی ہو گئے. فاستعجل الموت، انہوں نے موت کو جلدی طلب کیا. فوضع سیفہ بالارض، انہوں نے اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اس کی جو نوک تھی وہ اپنے پستانوں کے درمیان رکھی اور پھر اپنی تلوار پر پورے طاقت سے جھک گئے. فقتل نفسہ، اور خودکشی کر لی. یعنی زخمی بہت ہو گئے تھے، جگہ جگہ زخم آ گئے تھے کافروں کے ساتھ مقابلے کی وجہ سے، تو زخم ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے خود اپنے آپ کو سوچا کہ چلو میں دنیا سے جلدی چلا جاتا ہوں. چنانچہ انہوں نے تلوار کی نوک زمین پہ رکھ کے اپنے پیٹ میں گھسا دی اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا. ثم تحامل على سیفہ فقتل نفسہ، پھر وہ اپنی تلوار پر پورے طریقے سے جھک گئے. حمل کہتے ہیں بوجھ کو، تلوار پر پورا بوجھ ڈال دیا تو اپنے آپ کو قتل کر دیا. تو وہ آدمی جو پیچھے پیچھے تھے وہ دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا کیا بات ہو گئی؟ کہ وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ اہل النار میں سے ہے، اور لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا. فعظم الناس ذلک، لوگوں کو یہ بات بڑی عظیم لگ رہی تھی کہ اتنا اچھا مجاہد جس نے اتنے کافروں کا ستیہ ناش کیا، اتنے کافروں کو جہنم رسید کیا، اتنے کافروں کو قتل کیا، وہ اہل النار میں سے ہے، ایسا مجاہد. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا. اعظم الناس ذلک، لوگوں نے آپ کی بات کو بہت عظیم سمجھا. فقلت انا لکم بہ، تو میں نے مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے ہوں گا اس آدمی کے ساتھ. چنانچہ میں اس آدمی کی تلاش میں نکلا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ نکلا. پھر وہ زخمی ہو گیا، سخت زخمی. اس نے پھر موت کو جلدی سے طلب کیا. پھر اس نے اپنے تلوار کے پھل کو زمین میں رکھا، اس کی نوک کو اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھا. ثم تحامل علیہ، پھر اس کے اوپر پورا بوجھ ڈالا. فقتل نفسہ، اور خودکشی کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سن کے فرمایا کہ بے شک آدمی جنت والا عمل کرتا ہے لوگوں کے سامنے، حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے. یعنی اس نے شروع میں جنت میں نہیں جانا ہوتا. لوگ اس کو جنتی سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا نیک آدمی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مبلغ، اتنا بڑا داعی، اتنا بڑا مجاہد، فلاں فلاں. اللہ پناہ میں رکھے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ 100% جنتی، حالانکہ ہوتا وہ اہل جہنم میں سے ہے. اور اگلا جملہ فرمایا کہ بے شک آدمی عمل کرتا ہے اہل جہنم والا عمل لوگوں کے سامنے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو بڑا آوارہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اس کا جنت میں جانا مشکل ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوتا ہے کہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور یہاں تو نہیں ہے، لیکن آگے آ رہا ہے انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسا ہوتا ہے. ایک آدمی ساری عمر بہت نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن آدمی آخر میں جا کے خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے. تو خودکشی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو وہ جنت میں دخول اولی اس کا نہیں ہوگا، جنت میں اس کا دخول اولی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک آدمی ساری عمر آوارہ، عیاش، بدماش، آپ جو چاہے اس کو کہتے رہو، لیکن مرنے سے پہلے وہ ایسی سچی توبہ کر لیتا ہے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کا ایسا پکا انتظام کرتا ہے ادائیگی کا کہ جیسے ہی اس کی موت آتی ہے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے مولانا کبھی بھی اپنی نیکیوں پر آپ لوگ ناز نہ کیا کرو. ایھا المبلغون، ایھا المجاہدون، ایھا الطالبون. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کا کیا انجام ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی لوگوں کے سامنے ایسا عمل کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اہل جنت میں سے، حالانکہ ہوتا ہے وہ اہل جہنم میں سے.
اور لوگ اس کو ایک آدمی ہے لوگوں کے سامنے ایسا عمل کرتا ہے اہل جہنم والا، حالانکہ ہوتا ہے وہ اہل جنت میں سے. چلو جی استاد، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دخول اولی کے اعتبار سے جنت میں جائیں گے، یا یہ کہ ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد سمجھا جائے گا؟ نہیں، دیکھو وہی تو نہ میرے اوپر آئی نہ تمہارے اوپر آئی، نہ تمہارے اوپر وہی آئی نہ میرے اوپر وہی آئی، نہ اس کا کوئی امکان ہے. اس لیے ہم صرف اتنی بات بیان کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جس کو قرآن نے ذکر کیا. تو بس یہ ہے کہ سب جنت میں ہیں. اب جنت میں کون پہلے جائے گا کون بعد میں، اس میں فرق ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو شبہ ہے تو حدیث پڑھ لو جو آپ نے کتاب الرقاق میں وہاں پڑھی ہے مشکات میں، کہ جو اغنیائے مہاجرین ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے 500 سال بعد، اور جو فقراء مہاجرین ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے بالکل شروع میں. معلوم ہے کہ دخول میں فرق ہو سکتا ہے. اب یہ کہ کس کا دخول کب ہوگا تو اس کا ٹھیکہ نہ میں نے لے رکھا ہے نہ تمہیں ہرگز اجازت دوں گا، بلکہ ہم صرف اتنی بات بیان کریں گے جتنا حدیث میں آئی ہے یا جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مقصود یہ تھا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کی تہذیب کے لیے نہیں کیوں کہتے ہو تم؟ یہ کیا مصیبت آئی ہے تمہیں کہنے کی؟ یعنی جب تم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اس میں کہنے میں کہ تمہیں کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ مجھے سمجھاؤ یہ بات. تمہیں اس پر کیوں اطمینان نہیں ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں؟ یہ کیوں فیصلہ کرتے ہو کہ کون پہلے جائے گا؟ لائن جب لگے گی اس لائن میں کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا، یہ کس نے اختیار دیا کہ تم یہ فیصلے کرو؟ اور کیا ضرورت ہے تمہیں فیصلے کرنے کی؟ ہاں جتنی بات حدیث میں آ گئی کہ فقراء مہاجرین پہلے جائیں گے، اغنیاء مہاجرین 500 سال بعد جائیں گے، نصف دن، اس میں یہ بھی لفظ آ رہا ہے. جتنی بات حدیث میں آ گئی ہے وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی جتنی باتیں کہا وہ سب کہانیاں ہیں آپ کی، وہ کوئی بیان نہ اس کی اجازت ہے نہ اس کا بیان کرنا نقصان ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہمیں معلوم. اور یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اب کون کب جائے گا کس طریقے سے جائے گا، وہ جتنی بات نص میں آ گئی ہے ہم اتنی بیان کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے. ساری خرابی اس وقت دینداروں میں یہ پیدا ہوتی ہے جب وہ قرآن اور حدیث سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں بھی فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں جن سے قرآن اور حدیث خاموش ہے. جب قرآن حدیث خاموش ہے تم بھی خاموش ہو جاؤ. ایک حدیث میں آتا ہے ابہموا ما ابہمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے تم بھی اس کو مبہم رکھ. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاموش رہی، جن چیزوں سے اللہ خاموش، نبی خاموش، آپ کو بھی خاموش رہنا چاہیے، آپ کو نہیں بولنا چاہیے. ٹوپی میں سوراخ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اور جناب ٹوپی اونچی ہونی چاہیے یا نیچی ہونی چاہیے، سر سے چپکی ہوئی ہونی چاہیے، اور سندھی ٹوپی بہتر ہے یا تھانوی کیپ بہتر ہے یا جنا کیپ بہتر ہے. قرآن حدیث خاموش ہے، تم بھی خاموش رہو. اب دیکھو یہاں 400 افراد بیٹھے، ہر ایک کی ٹوپی دوسرے سے مختلف ہے. اب کس کی ٹوپی سنت کے مطابق ہے، کس کی ٹوپی سنت کے خلاف ہے؟ آپ لوگ تو یہ غلطی کرتے ہو کہ جی فلاں کی ٹوپی سنت کے مطابق، فلاں کی ٹوپی سنت کے خلاف ہے، فلاں کا کرتا سنت کے مطابق ہے، فلاں کا کرتا سنت کے خلاف. ارے بھائی سنت ہی نہیں ہے، وہاں ٹوپی میں کوئی سنت ہی نہیں ہے. جب سنت ہی نہیں ہے اور جناب جوتے میں کوئی سنت نہیں ہے اور کرتے میں کوئی سنت نہیں ہے، شلوار میں کوئی سنت نہیں ہے، تو تم کہاں سے اس کو سنت کے مطابق اور سنت کے خلاف کی بات کہہ رہے ہو؟ ابہموا ما ابہمہ اللہ،
جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اس کو بھی چھوڑو. اس لیے آپ نے اقرا ابن حابس کو کہا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر مت پوچھا کرو، بس جتنی بات قرآن حدیث میں آ گئی ہے وہ لوگوں کو بتا دو، پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آئے، باقی خاموش رہو. چلو جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن اور دیکھو اس المسيب. کا ایک اور مصیبت یہ کھڑی ہوتی ہے کہ جب جیسے بھائی، ویسے ناراض نہ ہونا، میں نے تھوڑی الفاظ سخت کر دیے، لیکن یہ کہ ویسے آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہو اور سوال سمجھنے کے لیے پوچھتے ہو، تو یہ غلطی کیا ہوتی ہے جب آپ اتنی زیادہ اندر جاتے ہو نا، دین تنگ ہونے لگتا ہے. پھر یعنی قرآن اور حدیث نے دین کو آسان رکھا ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن جب آپ اس میں قیود، شرطیں اور طرح طرح کی چیزیں اپنی طرف سے بڑھانی شروع کر دیتے ہو، شاید یہ ہوگا، اور جب یوں ہے تو یہ سنت ہے، اور یہ نہیں ہے، اور یوں ہے اور یوں ہے، اور ایک ایک چیز میں جناب وہ گہرائی میں جانا شروع کر دیتے ہو، وہ دین جو آسان تھا وہ دین کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بہت آسان رکھا ہے، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو آسان رکھیں. یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. دین کو آسان رکھو، دین کو تنگ مت ہو. جتنے نیک لوگ ہیں وہ دین کو تنگ بنانا چاہتے ہیں، اور جتنے علماء ہیں وہ دین کو آسان بنانا چاہتے ہیں. اور اسی لیے یہ عام لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء جو ہیں وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہم تو اس لیے کہ ہم دین کو آسان رکھنا چاہتے ہیں. تم لوگ دین کو مشکل بنانا چاہتے ہو، ہم دین کو آسان رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یسروا ولا تعسروا. ہم تو کہتے ہیں سب ٹوپیاں جائز ہیں، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں سب جائز ہیں، کوئی حرج نہیں. کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت کے مطابق ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت کے خلاف ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ کوئی آپ نے حکم ہی نہیں دیا ہمیں. جب ہم نے کوئی حکم ہی نہیں دیا تو ہم خام خواہ اپنی طرف سے حکم کیسے لگا لیں؟ چلو جی. جی جنگ کے موقع پر اگر آدمی کا دشمن کے ہاتھوں، کہاں، کون، کدھر؟ سیٹ نمبر 252. ہاں جی ارشاد. جنگ کے موقع پر اگر آدمی کا دشمن کے ہاتھوں قتل ہونا یقینی ہو جائے تو ایسے موقع پر بندہ اپنے آپ کو خود مار سکتا ہے. آیا یہ خود مارنے کی تو کوئی اجازت ہی نہیں ہمارے سے. آپ کے نزدیک ہے، یعنی شریعت میں نہیں. شریعت میں اپنے آپ کو مارنے کی کوئی اجازت نہیں. شریعت میں ہے فاقتلوا المشرکین کافہ، اور قرآن مجید میں ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اپنے آپ کو مت قتل کرو. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت قتل کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے. ہاں لیکن فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، جہاں ملے مشرکین کو قتل کر دو جو لڑنے والے ہیں، تم سے لڑ رہے ہیں. وخذوہم، پکڑ لو ان کو. واحصروہم، ان کو گھیرے میں لے لو. وقعدوا لہم کل مرصد، ہر مورچے میں بیٹھ جاؤ ان کو مارنے کے لیے. تو اصل جو ہے وہ قتل عدو ہے، دشمن کو قتل. اپنے آپ کو تو قتل کرنا جائز ہی نہیں کسی صورت میں جائے. حتیٰ کہ اگر سخت زخمی ہو جائے، جیسا کہ یہ صاحب سخت زخمی ہو گئے تھے اور ان سے زخم برداشت نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے بظاہر مجبوری میں خودکشی کی تھی، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی ہے. معلوم اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں. ہاں کافر آپ کو قتل کر دے وہ جائز، لیکن وہ بھی کافر اس وقت قتل کرے جب آپ اس کو قتل کر. یہ نہیں کہ آپ سامنے جا کے کھڑے ہو گئے سرحد پہ، بھائی گولی مار دے رہا مجھے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں. پاگل ہو گئے ہو تم؟ یہ کون سی شہادت ہے؟ جا کے کھڑے ہو گئے آپ، بھائی ذرا گولی مار دینا یہاں مجھے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں. یہ کوئی شہادت ہے؟ یہ تو پاگل پنا ہے، حماقت ہے. آپ کو چاہیے لڑو، قتال کرو، جہاد کرو. اس جہاد میں آپ کی شہادت ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ خود کافروں سے کہو کہ مجھے مار دو، اور اگر وہ نہ مارے تو خود ہی گرنیٹ لے کے اپنے پیٹ پہ مار دو. یہ کہاں سے آ گیا شریعت میں؟ آپ لوگوں کا طریقہ ہے، شریعت تو نہیں ہمیں سکھاتی یہ باتیں. چلو جی سوال.
اقرا. جی ہاں جی پڑھو جی. وبه قال حدثنا ابو چلو اليمان. اچھا کون ہے کیا پوچھتا ہے؟ جی سیٹ نمبر 376. ہاں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ زیادہ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک چادر اوپر ہوتی تھی ایک چادر نیچے ہوتی تھی. لیکن یہ آپ حدیث اس لیے نہیں بیان کرتے کہ اس میں آدمی کی شان نہیں بنتی. آپ جو اسٹائل دینداری کا بنانا چاہتے ہو وہ اسٹائل بنتا نہیں ہے اس میں، اس لیے آپ یہ حدیثیں بیان نہیں کرتے. حالانکہ جتنی حدیثیں آپ پڑھو گے آگے جگہ جگہ آئے گی کہ آپ کا ایک اظہار ہوتا تھا اور ایک ردا ہوتا تھا. بلکہ جب آپ کا وصال ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، اس وقت میں بھی ایک اظہار تھا اور ایک ردا تھا، اور وہ بھی موٹے کپڑے کے تھے. مگر یہ کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی حدیث بیان نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ ڈیزائن چاہیے ان کو. اب یہ ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں، اس میں تو سارے مسلمان برابر ہو جائیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو حضرت نظر آئے، آئینے میں دیکھیں تو پتہ چلے سامنے سے کوئی حضرت آ رہا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا پھر وہ کرتے کا ڈیزائن اور شلوار کا ڈیزائن اور امامے کا ڈیزائن اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن، اور اس طرح اس کو کوشش کرتے ہو کسی طرح اس کو سنت سے ثابت کر دیں ہم، تاکہ ہماری جو ڈریس ہے نا بڑا خوبصورت سا یہ سنت کے مطابق ہو جائے. حالانکہ کچھ بھی نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ورنہ پڑھ لیں گے کہ ایک صحابی تھے تو وہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. تو دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا کہ دوسرا کپڑا تو موجود ہے. کہا کہ آپ دونوں کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیتے. کہا لیرانی احمق مثلک، میں نے ایک کپڑے میں ایک چادر میں اس لیے نماز پڑھی ہے کہ تاکہ تمہارا جیسا احمق آدمی وہ بھی مجھے دیکھ لے. اور پھر فرمایا اینا کان لہ ثوبان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پڑھی نہیں پڑھی؟ کیوں نہیں آپ سنتے یہ سب باتیں؟ ہم میں سے کون آدمی ایسا تھا کہ جس کے پاس دو چادریں تھیں؟ ہمارے پاس تو ایک ہی چادر ہوتی تھی، اسی میں ہم نماز پڑھ لیتے. اب یہ حدیثیں آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور آپ پڑھ کے نا فوراً بند کر دیتے ہو کہ کہیں کہ ہم حدیثیں پر عمل نہ کرنا پڑ جائے. یہ مصیبت ہے آپ کو. اس لیے کہ آپ نے ڈیزائن بنانے ہیں، آپ نے اسٹائل بنانے ہیں، اپنے بزرگی ظاہر کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹائل چاہیے، بڑے خوبصورت ڈریس چاہیے، اس میں کرتے کا ایک سائز ہونا چاہیے، ٹوپی کی بھی ایک ڈیزائن ہونا چاہیے، امامے کا بھی ایک اسٹائل ہونا چاہیے، باسکٹ بھی ہو تو بہت ایسی ہو. یہ سب فراڈ ہے ہمارے ساتھ. لباس کی تو اسلام میں کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ تشبہ بالمشرکین نہ ہو، تشبہ بالرجال للنساء بالرجال نہ، بس کافی. چلو جی آگے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام هذا من اهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل اشد القتال حتى كثرت به الجراحه، فكان بعض الناس يرتاب فوجد الرجل علم الجراحه فاهوى بيده الى كنانته فاستخرج منها اسهما فنهر بها نفسه فاشتد الرجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله حديثك انتهر فلان فقتل نفسه. فقال قم يا فلان فأذن ألا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. بس سعید بن المسیب نے مجھے یہ بات بتلائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم خیبر میں شریک ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ خیبر کی فتح سے فارغ ہونے کے بعد آئے تھے. اسی لیے تمام شرح لکھ رہے ہیں کہ شہیدنا خیبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ، شہیدنا سے مراد ہے صحابہ، کہ صحابہ جو ہیں وہ خیبر میں شریک ہوئے. اور یہ اگرچہ خیبر میں شریک اس معنی میں ہو گئے تھے کہ بعد میں پہنچ گئے تھے، لیکن یہ جو واقعہ یہ ان کے سامنے نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہے. ہم خیبر میں شریک ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے لیے جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا یہ فرمایا کہ یہ اہل جہنم میں سے ہے.
پھر جب قتال کا وقت آیا تو اس آدمی نے بہت سخت قتال کیا، یہاں تک کہ زخم اس کو بہت زیادہ لگ گئے. قریب تھا کہ بعض لوگوں کو شک ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں. تو اس آدمی نے زخم کی تکلیف پائی، اس نے اپنا تیر بڑھایا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اپنے ترکش کی طرف اور اس سے تیر نکالے. فنحر بها نفسه، اور اس سے اپنے گردن کی رگ کاٹ لی. اب اس روایت میں اور پچھلی روایت میں تھوڑا سا تعارض آ گیا. پچھلی روایت میں تو یہ تھا کہ تلوار سے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، نوک رکھی تھی، اور اس روایت میں آ رہا ہے کہ تیر سے اپنا نحر کیا تھا. لیکن دونوں صورتیں ممکن ہے کہ پہلی جو تھی اس سے کافی خون نکلا مگر پھر بھی جان نہیں نکل رہی تھی، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تیر سے نکالا اور وہ اپنے گردن پر پھیر لیا، تو اس سے بالکل ہی جان نکل گئی. تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ دوڑے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بات کو سچا کر دکھایا، فلاں آدمی نے خودکشی کر لی ہے، فقتل نفسہ، اور اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اے فلان کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو اللہ يدخل الجنت الا مومنون، کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر مومن. اور یہاں دخول سے مراد دخول اولی ہے اور مومن سے مراد مومن کامل ہے. یہ ساری باتیں آپ نیچے پڑھ چکے ہیں. یعنی جنت میں دخول اولی اسی شخص کا ہوگا جو مومن کامل ہو. تو یہ دو شرطیں اگر آپ لگا دیں کہ دخول سے دخول اولی مراد ہے اور مومن سے مومن کامل مراد ہے، تو باقی اشکالات سارے ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا اور وہ جملہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر. یہ بڑا سخت جملہ ہے اور خوفناک جملہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہوں، قرآن مجید کی تعلیم تدریس ہے یا تبلیغ کا کام کر رہے ہوں یا جہاد کا کام کر رہے ہوں اور ان سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، دین کو فائدہ ہو رہا ہو، تو بھی ان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی دین کی مدد کر دیتا ہے. دین اللہ کا ہے، آدمی اللہ کا ہے. اللہ اپنے جس آدمی سے دین کا جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس آدمی نے جنت میں دخول اولی کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا. بلکہ اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ کوئی کافر ہو جس نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کی یا دین کی خدمت کا کوئی کام لے لے، کیونکہ دین تو اللہ کا ہے، لوگ اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے اس کو شکر تو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ قبول فرما، اور اس میں جو میرے نفس کی اور شیطان کی خرابی مل گئی ہے اس کو دور فرما دے. لیکن گردن اکڑنی نہیں چاہیے اور کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے چونکہ میں نے دین کی خدمت کی ہے اس لیے بس میں سیدھا جنت میں جاؤں گا. کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کے معنی ہی ڈرنا، اس لیے اردو میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کرتے جاؤ بھولتے جاؤ، البتہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. وما کان ربک نسیہ، آدمی کو بھول جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرتا ہے بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی. یہاں بدکار سے مراد وہ شخص ہے کہ جو دخول اولی کے ساتھ جنت میں نہ جائے. چلو جی سوال کون کہاں چوتھے ہے؟ ارشاد. استاد جی اگر یہ مذکورہ حدیث میں یہ آدمی کافر یا منافق نہیں تھا تو یہ پھر عام مسلمان نہیں بلکہ صحابی تھا، اور صحابی کے بارے میں تمام صحابہ کے بارے میں الصحابہ کلهم عدول اور رضی اللہ عنہم آیا ہوا ہے، تو یہ کاملین مومنین میں سے ہوگا اور کاملین مومنین تو دخول اولی سے ہی جنت میں داخل. یہ تو بات پیچھے ہو چکی ہے کہ
جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ محفوظ ہیں مگر معصوم نہیں ہیں. اور اسی لیے یہ بات ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، شاید 3 مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا بھی ہے. جیسے حسان ابن ثابت، حمنہ بنت جحش، مصطح ابن اساسہ پہ کوڑے لگے ہیں، 80 کوڑے. اسی طرح قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ان کو شرب خمر کی وجہ سے 80 کوڑے لگے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ صحابہ معصوم تو نہیں ہوتے مگر محفوظ ہوتے ہیں. اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان سے گناہ ہی نہیں ہونے دیتے، یا گناہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسی توبہ کر لیتے ہیں کہ ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایمان سلامت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی میسر ہو تو عین انتقال کے وقت بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دخول اولی نہیں ہوگا. جیسا کہ اما انہو من اہل النار میں یہی کہنا پڑے گا کہ وہ شروع میں جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس سے ان کے عادل ہونے میں یا اصحابی کا نجوم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم تو معصوم ہونے کے قائل ہی نہیں. یہ اشکال تو اس وقت آئے گا جب آپ یہ کہیں کہ صحابہ معصوم ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ انہیں معصوم تو قرار نہیں دیتے. چلو جی. وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. وقال ابن المبارك نسخہ ہے جو خیبر یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا حاشیے میں دوسرا نسخہ لکھا ہوا ہے وہ ہے حنینن. اور یہ جو ساری عبارت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متابعات ذکر کر رہے ہیں تو اس میں اصل میں ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ حنین میں پیش آیا تھا یا خیبر میں پیش آیا تھا. تو بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ حنین میں پیش آیا تھا، یعنی سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد. لیکن زیادہ تر روایتیں یہ ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ خیبر میں پیش آیا تھا. تو امام بخاری رحمہ اللہ مختلف متابعات ذکر کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ خیبر میں پیش آیا تھا. چلو جی. وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. قال الزهري وأخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. چلو یہ سب متابعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک خیبر کی جو روایت ہے، یعنی جن روایتوں میں خیبر کا لفظ آ رہا ہے وہ راجح ہیں، اور اگر کسی روایت میں حنین کا لفظ آیا ہے وہ مرجوح ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کلیم اللہ ہے، والد کا نام عبد القیوم ہے، تعلق قلعہ عبداللہ سے ہے. درجہ اولا سے لے کر درجہ سادسہ تک جامعہ انوار العلوم میران ٹاؤن میں پڑھا ہے. گزشتہ سال سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں. حافظ قرآن ہو، روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا معمول ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بات آگے آ رہی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ حضرات خیبر کے بعد پہنچے ہیں جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے. 3 قسم کے گروہ ہیں جو خیبر میں آئے ہیں، مگر خیبر فتح ہو چکا تھا، اس وقت سارے قلعے فتح ہو چکے تھے. نمبر 1 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ دوس سے، یمن کے علاقے سے وہ اور ان کے ساتھ ہی آئے. پہلے یہ مدینہ پہنچے، جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں نہیں ہے، وہ تو خیبر گئے ہوئے ہیں. چنانچہ یہ حضرات جو ہیں وہ خیبر چلے گئے. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ 30 سے زیادہ حضرات تھے، یہ بھی یمن سے نکلے اور کشتی میں سوار ہوئے. انہوں نے آنا تھا یمبو کی بندرگاہ پر یا یمبو کے ساحل پر، لیکن یہ پرلی طرف جو حبشہ کا ساحل ہے وہاں چلے گئے. اور وہاں جب چلے گئے تو وہاں اصحاب السفینہ تھے، یعنی وہ صحابہ تھے جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے. تو اور ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے 10 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے، صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، اب راستے کھل گئے ہیں اور ہمارے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وہ واپس آنا چاہ رہے تھے مدینہ منورہ. تو اصحاب السفینہ اور ابو موسیٰ اشعری یہ سب ایک ہی کشتی میں سوار ہو کے آئے اور اس وقت پہنچے جبکہ خیبر فتح ہو چکا تھا. یہ بھی سیدھے خیبر آئے ہیں. تو 3 قسم کے گروہ وہ ہیں کہ جو خیبر پہنچے ہیں مگر خیبر کی فتح کے بعد. نمبر 1 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی. نمبر 2 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یمن سے کشتی میں آئے تھے اور پرلی طرف چلے گئے تھے، پھر وہاں سے اصحاب السفینہ کے ساتھ آئے. اور تیسرے وہ حضرات تھے جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو بھی اصحاب السفینہ، انہی کو اصحاب السفینہ کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی کے ذریعے سے پہنچے کیونکہ ان کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ صلح ہو گئی ہے اور راستے کھل گئے ہیں اور ہمارے لیے واپسی آسان ہے. یہ سب حضرات پہنچے ہیں خیبر کی فتح کے بعد. جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب سمجھو کہ اس میں آ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جہاد کیا، یا یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ یہاں تعبیل کرنی پڑے گی، لازماً کہنا پڑے گا الی المدینہ. یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ جاتے ہوئے پیش نہیں آیا، اس لیے کہ اس واقعے میں ابو موسیٰ اشعری موجود تھے اور ابو موسیٰ اشعری جاتے ہوئے نہیں تھے بلکہ وہ تو واپسی کے سفر میں تھے. اس لیے کہنا پڑے گا کہ لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ اشرف الناس علی واد، تو لوگ ایک وادی کے اوپر چڑھے اور انہوں نے اپنی آوازیں بلند کی تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آدمی کسی بلند جگہ پر چڑھے تو اللہ اکبر، جب نیچے اترے تو سبحان اللہ. یہ مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. تو صحابہ نے بھی اوپر چڑھتے وقت اور اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کہا، لیکن ذرا زور سے کہا. آپ کو پسند نہیں آیا کہ نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے، ذکر کرنا ہے خاموشی سے کرو. تو فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے آپ پر نرمی کرو. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، بے شک تم نہیں پکار رہے ہو کسی ایسی ذات کو جو بحری ہو اور نہ ایسی ذات کو جو غائب ہو. تم تو پکار رہے ہو ایسی ذات کو جو سمیع قریب ہے، وہو معکم اینما کنتم،
اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اس لیے چیخنے کی، نعرے لگانے کی یا زور سے اللہ اکبر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا آپ نے ان کو یہ تلقین فرمائی کہ ذکر جو ہے وہ آہستہ کرنا افضل ہے، اور یہی قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپ کے انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے تمام فقہا اور صوفیہ کا اتفاق ہے کہ ذکر اللہ کے اندر اور دعا کے اندر اصل سر ہے۔ تمام فقہا اور صوفیہ کا اتفاق ہے کہ دعا کے اندر اور ذکر اللہ کے اندر اصل سر ہے، خفیہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم۔ البتہ جہر جو ہے وہ بھی جائز ہے جب دو صورتوں میں، نمبر ایک جبکہ حدیث سے ثابت ہو، جہاں جس جگہ میں جہر ثابت ہے وہاں تو جیسے قرات جہریہ یا بعض جگہوں میں جہرن دعا کی جاتی ہے جیسا کہ قنوت نازلہ میں، تو جہاں جہاں جہر حدیث سے ثابت ہو جائے گا وہاں تو جہر رکھا جائے گا، لیکن جہاں جہر نص سے ثابت نہیں ہوگا تو وہاں خفیہ وہ افضل ہوگا۔ سر ذکر بالسر افضل ہے ذکر بالجہر سے۔ البتہ کسی عارض کی بنا پر ذکر بالجہر بھی حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اسی لیے جو مشائخ چشتیہ ہیں جن میں ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دوسرے اکابر ہیں، اور حضرت جتنے ہمارے اکابر ہیں یہ اگرچہ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، لیکن ان کا زیادہ طریقہ جو ہے وہ چشتیہ کا ہے، اور چشتیہ کے اندر ذکر بالجہر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو ذکر بالجہر ہوتا ہے۔ نقشبندیہ کے ہاں ذکر بالجہر نہیں ہوتا، تو چشتیہ کے ہاں حالانکہ ذکر بالجہر ہوتا ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے، فقیہ ہیں، فرمایا اصل ذکر بالسر ہی ہے، اور یہ جو ہم ذکر بالجہر کرتے ہیں یہ علاجن کرواتے ہیں، اور علاج کی خاطر جو ہے العلاج یتقدر بقدر الحاجہ بقدر الضرورہ، تو بقدر حاجت یا بقدر ضرورت اگر جہر کر لیا جائے کبھی کبھار یا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے یا کسی علاج کی وجہ سے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بہرحال اصل ذکر کے اندر کیا ہے؟ سر۔ اس طرح دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ سر۔ کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ دعا زور زور سے نہیں کرنی چاہیے، اکثر موقع پر خفیہ کرنی چاہیے۔ البتہ کبھی کبھار آدمی جہرن بھی کر لے تو وہ بھی کوئی حرام نہیں ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ افضل کے خلاف ہے، لیکن حاجت کے بنا پر اس کی بھی اجازت ہے۔ اس طرح ذکر بالجہر اگر علاج کی بنا پر کیا جائے اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل ذکر بالجہر نہیں ہے، اصل ذکر بالسر ہے، اور دعا خفیتاً افضل ہے جہر سے۔ اچھا جی، تو یہاں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اوپر قابو میں رکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تم نہیں پکار رہے ایسی ذات کو جو بحری ہو، نہ ایسی ذات کو جو غائب ہو، تم پکار رہے ہو ایسی ذات کو جو سننے والی ہے، قریب ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا،
آپ نے مجھے سنا میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن قیس. میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایسا کلمہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, میرے ماں باپ پر قربان ہو. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور ایک اور روایت بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 پریشانیوں اور بیماریوں کا علاج ہے, جن میں ادنا درجے کی بیماری پریشانی ہے. تو غم ہے, پریشانی ہے, ان اور کوئی تکلیفیں ہیں, اس کے لیے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہ ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. چلو سوال کون کہاں 20 نمبر صحیح ہے 20 نمبر 20 نمبر جی حاضر. ہمارے نسخے کے اندر ولما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین القوسین الی خیبر لکھا ہوا ہے. صحیح ہاں یہ صحیح نہیں صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ مدینہ, جی ہاں یہ کہنا پڑے گا الی المدینہ. وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جاتے ہوئے پیش آ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس واقعے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود تھے, اور آگے ابھی 1-2 صفوں میں آئے گا انشاءاللہ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بعد میں پہنچے ہیں. اس لیے یہ کہنا پڑے گا توجہ الی المدینہ قافلا, جب واپس آ رہے تھے اس وقت میں یہ واقعہ پیش ہے. جی. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر زربة في ساق سلمة فقال يا أبا مسلم ما هذه الزربة؟ قال هذه زربة أصابها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. یزید ابن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے, بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ ثلاثیات میں سے ہے. ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جتنی ثلاثیات ہیں تقریباً ساری ہی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے مروی ہیں. یہ مکی ابن ابراہیم جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حدثنا المکی ابن ابراہیم یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن ابی عبید سے, اور وہ روایت کرتے ہیں سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سے. تو 3 راوی بیچ میں. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی قدس اللہ سرہ, شیخ العلم کلام میں بڑی زبردست مہارت تھی ان کی, بڑی کتابیں ہیں علم کلام پر. ہم نے بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے, اور وہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے. انہوں نے شیخ الہند سے نہیں, معاف کیجیے, وہ شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے, اور علامہ انور شاہ کشمیری شاگرد ہیں شیخ الہند کے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار جوش میں آ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم کیا امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کا مقابلہ کرتے ہو؟ امام بخاری تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. وجہ یہ ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ شاگرد فرض کرو کہ امام احمد ابن حنبل کے, اور امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے, یا اور امام شافعی کے, اور امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد ابن الحسن الشیبانی کے, اور امام محمد ابن الحسن شیبانی یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اگر آپ اس کڑی کو دیکھیں کہ امام بخاری, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی, امام محمد ابن الحسن, پھر امام ابو حنیفہ, تو امام بخاری جو ہیں وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اور پھر ہمارے استاد یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث جو ہے
وہ ضعیف ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ ضعیف ہے تمہارے لیے، ورنہ امام ابو حنیفہ کے لیے ضعیف نہیں تھی. امام ابو حنیفہ نے جب استدلال کیا تو انہوں نے استدلال کیا ہے، وہ تو خود تابعی ہیں، لیکن ان کی زیادہ روایتیں تابعین سے ہیں، کیونکہ صغار تابعین میں سے ہیں وہ، تو اس لیے ان کا استدلال ہے تابعی سے. تابعی نے سنا ہے کس سے؟ امام صحابی رضی اللہ عنہ سے. تو امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو صرف 2 واسطے ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں درست ہیں. اگر ذوف آتا ہے تو وہ وہاں نہیں آتا مولوی صاحب، ذوف آتا ہے آپ میں آ کے، جتنا نیچے آتے چلے جائیں گے ذوف بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اوپر جو ہے وہ تو ذوف نہیں ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور یہ جلیل القدر جب امام استدلال کرتے ہیں اپنی اپنی روایتوں سے تو وہ روایتیں نیچے آ کر ضعیف ہوئی ہیں، ورنہ اوپر تو وہ صحیح ہیں. اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کا کوئی مقابلہ نہیں. امام بخاری تو پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں، ہے نا، اور 256 میں انتقال ہوا ہے نا. تو 194 میں پیدا ہوئے ہیں، 256 میں انتقال ہوا، اور امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو چکا تھا 150 ہجری میں. وہ تو سن 80 میں پیدا ہوئے تھے، 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے 46 سال بعد امام بخاری کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد پھر تو کہاں امام ابو حنیفہ تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام ابو بخاری رحمہ اللہ یہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی ثلاثیات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی، کہ جو بڑی اونچی سند والی ہیں، جس میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، اس اکثر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہیں. مکی ابن ابراہیم امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ ابن عمرو ابن الاکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کے اندر ایک نشان دیکھا. میں نے کہا ابو مسلم یہ نشان کیسا ہے؟ کہا یہ نشان ہے جو لگا تھا خیبر والے دن، اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سلمہ تو مارا گیا، سلمہ تو اب زخمی ہو گیا، یعنی بچے گا نہیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے اس میں 3 مرتبہ تھوکا، فمشتکیت حتی الساعہ. تو آج تک پھر کبھی اس پنڈلی میں مجھے کوئی شکایت نہیں ہوئی. اتنا سخت زخم آیا تھا کہ لوگ کہتے تھے اسی وسلمہ، کہ سلمہ مارا گیا، یعنی یا تو یہ مر جائے گا یا معذور ہو جائے گا، لیکن نہ میں مرا نہ معذور ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کی برکت یہ تھی کہ وہ زخم نہ صرف ٹھیک ہو گیا بلکہ آج تک اس میں کبھی مجھے کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی. چلو جی جلدی سے پڑھو. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کون کہاں سیٹ نمبر 40 کون؟ اچھا جی. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنے بخاری شریف میں ثلاثیت ذکر کی ہیں تو ان کی کتنی تعداد ہے تقریباً؟ مجھے اب یاد نہیں ہے شاید. کیوں بھائی کسی کو یاد ہے؟ 22 تعداد ہے، 22 ثلاثیات. کون بتا رہے ہیں؟ یہ راوی یہ ہے، تم جانو اور یہ جانے، میں بیچ میں سے نکل گیا. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل. کہاں دیکھا؟ مقدمے میں ہے. سر یہ مختلف جو حالات پہ کتابیں لکھی گئی امام بخاری رحمہ اللہ کی مجھے. جزاک اللہ. میرے ذہن میں 30 کے قریب تھا، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کیونکہ مجھے بہت پرانی بات یاد ہے. تو 22 اگر آپ بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها. شاذہ فاذہ تو سمجھ گئے. شاذہ وہ جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے، اور فاذہ وہ جو شروع سے تنہا ہو. جی. إلا اتبعها فضربها پیچھے لگ گیا. جی.
فضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحدهم ما أجزأ فلان. کسی آدمی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا فلاں نے کیا. فقال إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. جب یہ اہل جہنم میں سے ہے، حالانکہ اتنا بڑا مجاہد اور اتنا اس نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا، پھر ہم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ جی. فقال رجل من القوم لا أتبعنه فإذا أسرع وأبطأ وكنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نساب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل. یعنی نصاب کہتے ہیں دستے کو، تو جو نیچے کی جو دھار کے علاوہ نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس نے زمین پہ رکھا، اوپر کا حصہ دھار اوپر رکھا اور پورا زور لگا کر اپنے پیٹ میں اس کو داخل کر لیا. جی. ثم تحامل عليه فقتل تحامل نفسه. علیہ، پھر اس کے پورا بوجھ ڈالا، کیونکہ حمل کہتے ہیں بوجھ کو. جی. فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. اسی لیے خاتمے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بس معافی مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی بھی، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان سے اپنے آپ کو فی الحال اور ہر کافر سے فی الاحتمال اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. فرمایا ہر مسلمان مجھ سے افضل ہے، میں تو کافر کو بھی بدتر نہیں سمجھتا، کیونکہ احتمال ہے کہ مسلمان ہو جائے اور مسلمانوں کا سیدھا جنت میں چلا جائے. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آج مجھے کچھ کام ہے اس لیے بس. واللہ استاد جی ایک سوال ہے استاد جی. کہاں کون؟ 10 نمبر. مجھے تو کام پہ جانا تھا. کہاں 10 نمبر کون ہے؟ جی ارشاد. استاد جی پہلی مرتبہ نظر آئی، یہیں بیٹھتے ہو تم ہمیشہ سے؟ جی. اچھا، اصل میں تم چھپے رہتے ہو، یہ پوری ٹیم چھپی ہوئی ہے. ہاں استاد جی اگر کوئی مجاہد حربی کفار پر ایک ایسا بم حملہ کرنا چاہے جس میں ان کی جان بھی چلی جاتی ہو تو یہ درست ہے استاد جی؟ دیکھو، ایک ہے حملہ کرنا، دھماکہ استاد جی، بم دھماکہ جس میں ان کی جان بھی چلی جاتی ہو. دھماکہ ہو، دھماکے کا مطلب بھی حملہ ہے. جی. اگر حملہ کیا جائے کافروں پر یعنی محارب کفار پر، جی، ایک تو مسلمان نکالو کیونکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 محارب ہوں یعنی جن سے آپ کی جنگ چل رہی ہے، تو اگر محارب کفار ہیں آپ ان پر جو حملہ کرو تو وہ جائز ہی جائز ہے، اور یہی جہاد ہے، جہاد شرعی ہے. لیکن بشرطے کہ حملہ کافروں پر ہو، اپنے اوپر نہ ہو. اگر آپ بہت سارا بارود لے کے سامنے کافروں پر پھینکو اور وہ اتنا بڑا دھماکہ ہو کہ آپ بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں، امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ گڑبڑ ہے.